پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی عبادت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف عبادت نہیں بلکہ ہمارے دین کی بنیاد، ایمان کی پہچان اور دل کی سکونت ہے، اور وہ ہے نماز۔ سوچیں، ایک دن ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے روز محشر۔ کیا ہماری نماز ہمیں بچائے گی یا ہم شرمندہ ہوں گے؟ یہ سوچ ہی دل کو ہلا دیتی ہے۔ ایک نوجوان ہمیشہ دن بھر مصروف رہتا ہے، فیوچر کی پلاننگ، موبائل کی مصروفیات، نمازیں اکثر چھوڑ دیتا ہے یا جلدی پڑھ لیتا ہے۔ ایک دن اچانک بیمار ہو اور اسے احساس ہو جاتا ہے کہ زندگی کی اصل طاقت نماز میں ہے، اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ ترجمہ، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ عنقریب گمراہی کا انجام دیکھیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 59۔ یہ سوچیں، ہم کہیں ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہو گئے؟ کیا آپ جانتے ہیں فرشتے رات کے وقت ہمارے اعمال لکھتے ہیں؟ نماز کو دل سے پڑھنا یا غفلت سے، یہ سب لکھا جاتا ہے۔ سورہ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خشوع صرف جسم کے جھکنے کا نام نہیں، یہ دل کا اللہ کے سامنے جھک جانا ہے۔ نماز سے پہلے 1-2 منٹ خاموش رہیں، دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں، ہر لفظ پر غور کریں، سمجھیں کہ یہ آپ کے رب سے بات ہے۔ آہستہ پڑھیں، جلدی نہ پڑھیں۔ ایک نوجوان ہمیشہ جلدی نماز پڑھتا تھا۔ جب اس نے ہر لفظ پر غور کرنا شروع کیا تو دل سکون محسوس کرنے لگا، اور وہ نوجوان کوئی اور نہیں، میں خود ہوں۔ جب میں نے نماز کے ہر لفظ پر غور کرنا شروع کیا، اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کی، اس کے ہر لفظ کو سمجھنے کی کوشش کی، تو مجھے نماز میں مزہ آنے لگا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سارے جہانوں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھی راہ پر، چلا ہمیں مستقیم راہ پر، صراط المستقیم، سیدھی راہ پر، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا عذاب ہوگا، ولا الضالین، آمین۔ جب ان لفظوں کا، قرآن کی آیتوں کا، نماز کے ترجمے کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اللہ کے حضور کا فرمان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان کا فرق صرف اور صرف نماز ہے۔ ایک اور حدیث میں نماز اس طرح پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہو۔ اگر یہ ہماری آخری نماز ہوتی تو کیا ہم جلدی سے پڑھتے؟ کیا دل کہیں اور ہوتا؟ کیا دماغ کہیں اور سوچ رہا ہوتا؟ کیا ہم اپنی نمازوں میں اپنے کاروبار کا، اپنی دکان کا، اپنے آفس کا، کیا ان کا حساب کتاب کر رہے ہوتے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ سوچیں، آپ کی نمازیں واقعی دل سے یا رسم کے طور پہ ادا ہوتی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا، نمازیں واقعی دل سے ہیں یا رسم بن گئی ہیں ایک بس؟ سورہ المعون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ نماز چھوڑنا یا غافل ہو کر پڑھنا کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ آہستہ آہستہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔
ایک شخص نمازیں چھوڑتا رہا، آخرکار اس کے گھر میں اختلافات، مشکلات بڑھنے لگیں، رزق میں بے برکتی، سکون نہیں زندگی میں، ہر طرف مشکلات، پریشانی کا سامنا، جو کام کرنا الٹا ہو جانا، سونے کو ہاتھ ڈالو تو مٹی ہو جانا۔ لیکن جب اس نے واپس اپنی نماز اپنائی، اللہ کے قریب ہوا، تو دل اور زندگی دونوں میں سکون آ گیا۔ اب سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 45 میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز صرف عبادت نہیں، یہ زندگی کا سسٹم ہے، دن کو سیٹ کرتی ہے، دل کو سیٹ کرتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور رزق میں برکت لاتی ہے۔ یار جب ہماری نماز ٹھیک ہوتی ہے نا، کام میں آسانی آتی ہے، تعلقات میں بہتری ہوتی ہے، دل میں سکون ہوتا ہے، عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کی شہرت میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کی دولت میں اضافہ کرتے ہیں۔ نماز صرف جسم کی حرکت نہیں ہوتی، یہ دل کی صفائی ہے۔ ایگو کم ہو جاتا ہے، سجدہ کرنے سے آپ کا غرور کم ہوتا ہے، آپ کا تکبر کم ہوتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے۔ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز ہی جنت کی کنجی ہے، اور نماز انسان کو اندر سے بدل کر رکھ دیتی ہے۔ قبر میں سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہی ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک ہوئی تو سب ٹھیک ہوگا، اگر غفلت والی ہوئی تو سوالات مشکل ہوں گے۔ ایک انسان خواب میں اپنی قبر میں جاتا ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے قبر میں، تو سب سے پہلے اس سے سوال کیا جاتا ہے نماز کا۔ اب نماز پڑھی ہوگی تو جواب آئے گا، نہیں پڑھی ہوگی تو خاموشی ہے، اور جب خاموشی ہے تو پھر آپ کو تو معلوم ہے، پھر ہوگا عذاب۔ ایک دن آئے گا دوستو، ایک دن لازم آئے گا جب آپ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے۔ آپ سجدے کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ نہیں کر پائیں گے۔ اب کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، اب زمین پہ بیٹھے ہوں گے، لیکن اب سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ زندگی ہے نا، صحت ہے، آج آپ کو ملی، آج آپ جوان ہیں۔ اللہ پاک کو جوانی کی نماز بہت پسند ہے، بے حد پسند ہے۔ یہ آج کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ آج موقع ہے، آج وقت ہے، اپنے سروں کو جھکاؤ، اپنے رب کے سامنے جھکاؤ، اپنے آپ کو نماز کی طرف لے کر جاؤ، راغب کرو اپنے دل کو نماز کی طرف۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز دل کا سکون ہے، اور نماز ہمارے حضور اللہ کے نبی، ہمارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ایک آپ کو عملی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ نماز سے پہلے خود کو پرسکون کریں۔ ہر نماز کو اپنی آخری نماز پڑھ کر سمجھ کر پڑھیں، جلدی سے بچیں اور دل سے پڑھیں۔ اگر نماز چھوٹ گئی تو فوراً توبہ کریں۔ اگر آپ کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اللہ سے فوراً توبہ کریں اور قضا ادا کریں۔ روزانہ ایک لمحہ سوچیں، میری نمازیں کیا واقعی دل سے ہیں، یا میں ایک رسمن پڑھنے جاتا ہوں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی باہر کھڑا ہے انتظار کر، ہم کیا کہتے ہیں، یار 2 منٹ رکنا، میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، بس 4 فرض میں پڑھ کے یوں آیا۔ کیوں بھائی؟ آپ اسے کہو یار آپ رکو، آپ انتظار کرو، میری عبادت کا وقت ہے، مجھے نماز میں ٹائم لگے گا، میں سکون سے پڑھ کر آپ سے ملتا ہوں۔ ٹوٹل سارا دن کی نمازیں آپ اکٹھی کریں تو میرا نہیں خیال کہ آدھا گھنٹہ بھی بنتا ہوگا۔ یار آپ اپنے اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ جو آپ کو 70 80 90 100 سال کی زندگی دے رہا ہے، جو آپ کو کھانا دے رہا ہے، جو آپ کو صحت دے رہا ہے، جو آپ کو رزق دے رہا ہے، جو آپ کو نوکری دے رہا ہے، جو دولت دے رہا ہے، شہرت دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، جس نے آپ کو بہن بھائی دیے، جس نے آپ کو والدین دیے، جس نے آپ کو رشتے دیے، جس نے آپ کو بیوی دی، بچے دیے، گاڑی دی، پیسہ دیا، کیا آپ اس رب کے لیے ایک 10 منٹ 15 منٹ نماز کے لیے نہیں نکال سکتے؟ یار نماز پڑھ کے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے آپ لوگ۔ افسوس ہے ہمارے
ہماری سوچ پہ، افسوس ہمارے آج کے مسلمان کی حالت پہ کہ وہ نماز سے دوری کر بیٹھا ہے۔ پوچھیں ان لوگوں سے جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، کتنا سکون ہے ان کے دل میں، ان کے چہروں پر نور ہے۔ اور نماز پڑھ کر پھر برے کاموں میں لگ جانا، یہ بھی کوئی مسلمان یا مومن کی نشانی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل وہاں آپ نے نماز پڑھی، یہاں اذان ہوئی، آپ نے دکان اپنی فوراً سے بند کی، جا کے نماز پڑھی بڑے اچھے سے، نماز پڑھ کے واپس دکان پہ آئے، ناپ تول میں وہی کمی کرنی شروع کر دی، وہی آپ نے حرام کام شروع کر دیے۔ جب نماز، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو پھر بھی کچھ لوگ نماز پڑھ کے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ نماز اپنے دل سے، اپنے ایک اللہ کی خوشی کے لیے، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے پڑھیں گے، تو جو حکم نماز کے لیے آیا ہے، جو حدیث میں آیا ہے، وہ 110% سچ ہوگا۔ نماز آپ کو روکے گی برائی اور بے حیائی کے کاموں سے۔ اپنے آپ کو 5 وقت نماز کا پابند کریں اور ہر وقت وضو میں رہنے کی عادت بنائیں۔ روزانہ ایک لمحہ سوچیں نا، میری نمازیں دل سے ہیں یا نہیں، یا میں ایک رسم کے طور پہ ادا کر رہا ہوں کہ بس یار فرض پڑھ کے بس جان چھڑائیں۔ اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی اہمیت سمجھائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، تو بڑا مہربان رب ہے نا، تو ہمارے حضور کا رب ہے، تو ہمارے نبی کا رب ہے، تو اللہ ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، ہم تجھ سے ہی مانگیں گے، ہم تیرے علاوہ کہاں جائیں گے، کون سنے گا ہماری، تجھ سے آگے کوئی نہیں، تجھ سے پیچھے کوئی نہیں، ہم تیرے بندے ہیں اور صرف میرے اللہ تجھ تک ہے، ہمارا تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں، ہم کہاں جائیں، ہم کس کو بتائیں؟ ہمیں تو جب سے پیدا ہوئے ہیں بس یہی بتایا گیا کہ اللہ اللہ اللہ، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو اے ہمارے رب، ہمارا تجھ پہ یقین ہے، تو ہمارا کریم رب ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا رب ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہمیں نماز کا خشوع عطا فرما، ہمیں اپنی طرف واپس لے آ، ہمیں معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔